پیر کامل قسط نمبر 17۔ وہ رات کو بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی مگر ملازم کے کھانا لانے پر اس نے کھانا کھا لیا تھا۔ رات کو 11 بجے کے قریب اس نے جلال کو فون کیا۔ فون جلال نہیں اٹھایا تھا، شاید وہ امامہ کے فون کے توقع کر رہا تھا۔ مختصر سی تمہید کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ امامہ، میں نے ابو سے کچھ دیر پہلے بات کی ہے، اس نے امامہ سے کہا۔ پھر وہ اس کے استفسار پر چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ابو اس شادی پر رضامند نہیں ہے۔ امامہ کا دل ڈوب گیا، مگر آپ تو کہہ رہے تھے کہ انہیں اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہاں، میرا یہی خیال تھا، مگر انہیں بہت ساری باتوں پر اعتراض ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے گھرانے کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے، اور وہ تمہارے خاندان کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور انہیں سب سے بڑا اعتراض اس بات پر ہے کہ تم اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ انہیں یہ خوف ہے کہ اس صورت میں تمہارے گھر والے میرے گھر والوں کو تنگ کریں گے۔ وہ ساکت بیٹھی، موبائل کان سے لگائے اس کی آواز سنتی رہی۔ آپ نے انہیں رضامند کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے کہا، میں نے بہت کوشش کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہارے گھر والے اس شادی پر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر بھی وہ راضی ہو جائیں گے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا خاندان کیا ہے، لیکن تمہارے گھر والوں کی مرضی کے بغیر وہ میری اور تمہاری شادی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جلال نے اسے کہا، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ امامہ، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جلال نے کچھ بے بسی کے عالم میں کہا، جلال، میرے پیرنٹس کبھی آپ سے میری شادی پر تیار نہیں ہوں گے۔ بصورت دیگر ہماری پوری کمیونٹی ان کا بائیکاٹ کر دے گی، اور یہ وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ عزت سے میری منگنی کو کیوں بھول رہے ہیں؟ امامہ، تم پھر بھی اپنے والدین سے بات تو کرو، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ میں کل بابا سے تھپڑ کاٹ چکی ہوں، صرف یہ بتا کر کہ میں کسی دوسرے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ امامہ کی آواز بھرانے لگی، اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں جسے پسند کرتی ہوں وہ ان کے مذہب کا نہیں ہے تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ پلیز آپ انکل سے بات کریں، آپ انہیں میرا پرابلم بتائیں، اسے ملتجیانہ انداز میں کہا۔ میں ابو سے کل دوبارہ بات کروں گا اور امی سے بھی، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جلال پریشان تھا۔ امامہ نے جس وقت اس سے بات کرنے کے بعد فون بند کیا وہ بہت دل گرفتہ تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جلال کے والدین اس بات پر اعتراض ہوگا۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ بہت دیر تک خالی ذہنی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ تمہارے ابو مجھ سے پہلے ہی اس سلسلے میں بات کر چکے ہیں، اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تم کو اس طرح کے خطروں میں کودنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جلال کی امی نے قطعی لہجے میں اس سے کہا۔ وہ امامہ کے کہنے پر ان سے بات کر رہا تھا، مگر امی، اس میں خطرے والی کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ خواہ خوفزدہ ہو رہی ہیں، جلال نے کچھ احتجاجی انداز میں کہا۔ تم حماقت کی حد تک بے وقوف ہو، اس کی امی نے اس کی بات پر اسے جھڑکا۔ امامہ کے خاندان اور اس کے والد کو تمہارے ابو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ شادی ہونے کی صورت میں وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے یا ہمیں کچھ نہیں کہیں گے؟ امی، ہم اس شادی کو خفیہ رکھیں گے، کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ میں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانے کے کچھ عرصے بعد اسے بھی وہاں بلوا لوں گا۔ سب کچھ خفیہ ہی رہے گا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ہم آخر امامہ کے لیے کیوں اتنا بڑا خطرہ مول لیں؟ اور تمہیں ویسے بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں اپنی فیملی میں ہی شادی ہوتی ہے، ہمیں امامہ یا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ امی نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، مگر مجھے اگر یہ اندازہ ہوتا کہ تم اس طرح کسی لڑکی میں دلچسپی لینا شروع کر دو گے تو میں اس سے پہلے ہی تمہاری کہیں نسبت طے کر دیتی، اس کی امی نے قدرے ناراضی سے کہا۔ امی، میں امامہ کو پسند کرتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اسے پسند کرتے ہو یا نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں اور تمہارے ابو کیا سوچتے ہیں۔ ہم دونوں کو نہ تو وہ پسند ہے نہ ہی اس کا خاندان، امی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ اسے بہت اچھی طرح جانتی ہیں، وہ یہاں آتی رہتی ہے، اور تب تو آپ اس کی بہت زیادہ تعریف کرتی تھیں۔ جلال نے انہیں یاد دلایا، تعریف کرنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اسے اپنی بہو بنا لوں۔ وہ خفگی سے بولی، امی، کم از کم آپ تو ابو جیسی باتیں نہ کریں، تھوڑا سا ہمدردی سے سوچیں۔ اس بار جلال نے لجاجت آمیز انداز میں کہا، جلال، تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تمہاری اس ضد اور فیصلے سے ہمارے پورے خاندان پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارا بھی خواب ہے کہ ہم تمہاری شادی کسی اچھے اور اونچے خاندان میں کریں۔ تمہارے ابو اگر تمہیں اس شادی کی اجازت دے بھی دیں تو بھی میں کبھی نہیں دوں گی، نہ ہی میں امامہ کو اپنی بہو کے طور پر قبول کروں گی۔ امی، آپ اس کی صورتحال کو سمجھیں، وہ کتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے، اسے اس وقت مدد کی ضرورت ہے۔
اگر وہ اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے تو پھر اسے کم از کم دوسرے کے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کرنی چاہیے. میں اسے برا نہیں کہہ رہی, وہ بہت اچھا فیصلہ کر رہی ہے, مگر ہم لوگوں کو اپنی کچھ مجبوریاں ہیں. تم کچھ عقل سے کام لو, تمہیں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا ہے, اپنا ہاسپٹل بنانا ہے. اس کی امی نے قدرے نرم لہجے میں کہا, بیٹا اچھے خاندان میں شادی ہو تو انسان کو آگے بڑھنے کے بہت سے مواقع ملتے ہیں, اور تمہارے لیے تو پہلے ہی بہت سے خاندانوں کی طرف سے پیغام آ رہے ہیں. جب اسپیشلائزیشن کر لوگے تو کتنے اونچے خاندان میں تمہاری شادی ہو سکتی ہے, تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. خود سوچو, صرف امامہ سے شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ خاندان اس کا بائیکاٹ کر چکا ہوگا, معاشرے میں جو بدنامی ہوگی وہ الگ ہے, اور تم سے شادی ہو بھی جائے تو کل کو تمہارے بچے تمہارے اور امامہ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے, ساری عمر کی بات ہے. امی اسے سنجیدہ لہجے میں سمجھا رہی تھی. جلال کسی اعتراض یا احتجاج کے بغیر خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا. اس کے چہرے سے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ قائل ہوا ہے یا نہیں. امامہ نے اگلی رات جلال کو پھر فون کیا. فون جلال نے ہی اٹھایا تھا. امامہ, میں نے امی سے بھی بات کی ہے, وہ ابو سے زیادہ ناراض ہوئی ہیں. میری بات پر امامہ کا دل گویا مکمل ڈوب گیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایک فضول معاملے میں خود کو انوالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امامہ کا دل گویا مکمل ڈوب گیا. جلال نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا. میں نے انہیں تمہارے پرابلم کے بارے میں بھی بتایا, مگر ان کا کہنا ہے کہ یہ تمہارا پرابلم ہے, ہمارا نہیں. امامہ کو اس کے لفظوں سے شدید تکلیف ہوئی تھی. میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی, مگر وہ رضامند نہیں ہیں اور نہ ہی ہوں گی. جلال کی آواز دھیمی ہو گئی تھی. مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے جلال, اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ کسی موہوم سی امید پر کہا. میں جانتا ہوں امامہ, مگر میں کچھ نہیں کر سکتا. میرے والدین اس پرپوزل پر راضی نہیں ہیں. کیا تم ان کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں, یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ میں انہیں ناراض کر کے تم سے شادی نہیں کر سکتا. پلیز جلال, وہ گڑ گڑائی, تمہارے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. میں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتا. تم مجھے اس کے لیے مجبور نہ کرو. میں آپ کو نافرمانی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں, میں تو آپ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں. اس کے عذاب چٹخ رہے تھے. اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی سے اتنے التجائی اور منت بھرے انداز میں بات کی ہو. آپ صرف مجھ سے نکاح کر لیں, اپنے والدین کو اس کے بارے میں نہ بتائیں. بے شک آپ بعد میں ان کی مرضی سے بھی شادی کر لیں, میں اعتراض نہیں کروں گی. تم اب بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو. خود سوچو, اگر ایسے کسی سے نکاح کے بارے میں ابھی میرے والدین کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تو مجھے گھر سے نکال دیں گے, اور پھر میں کیا کریں گے؟ ہم محنت کر لیں گے, کچھ نہ کچھ کر لیں گے. تمہارے اس کچھ نہ کچھ سے میں باہر پڑھنے جا سکوں گا؟ اس بار جلال کا لہجہ چبھتا ہوا تھا. وہ بول نہیں سکی. نہیں ماما, میرے اتنے خواب اور خواہشات ہیں کہ میں انہیں تمہارے لیے یا کسی کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا. مجھے تم سے محبت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر اس میں میں جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا جس کا مظاہرہ تم کر رہی ہو. تم دوبارہ مجھے فون مت کرنا, کیونکہ میں اب اس سارے معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہتا ہوں. مجھے تم سے ہمدردی ہے, مگر تم اپنے اس مسئلے کو حل خود نکالو. میں تمہیں مدد نہیں کر سکتا. خدا حافظ. جلال نے فون بند کر دیا. رات 10:50 پر اسے اپنے ارد گرد کی پوری دنیا دھوئیں میں تحلیل ہوتی ہوئی نظر آئی. رات 10:50 پر اسے ارد گرد کی پوری دنیا دھوئیں میں تحلیل ہوتی ہوئی نظر آئی. کسی چیز کے مٹھی میں ہونے اور پھر دور دور تک کہیں نہ ہونے کا کوئی فرق امامہ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا تھا. معوف ذہن اور شل ہوتے اعصاب کے ساتھ اس نے بہت دیر تک کسی بت کی طرح اپنے بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی رہی. مجھے بتا دینا چاہیے اپنے بابا کو سب کچھ, اس کے سوا اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. شاید وہ خود ہی مجھے اپنے گھر سے نکال دیں, کم از کم مجھے اس گھر سے تو رہائی مل جائے گی. میں حضرت سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو شاپنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امامہ نے مستحکم لہجے میں امی سے کہا. سلمہ اسے اگلے روز اپنے ساتھ مارکیٹ جانے کا کہنے لگی. آئی تھی. پہلے تمہیں شادی پر اعتراض تھا, اب تمہیں حضرت سے شادی پر اعتراض ہے. آخر تم چاہتی کیا ہو؟ سلمہ اس کی بات پر مشتعل ہو گئی. صرف یہ کہ آپ حضرت سے میری شادی نہ کریں. پھر کس سے شادی کرنا چاہتی ہو تم؟ ہاشم مبین اچانک کھلے دروازے سے اندر آئے تھے. یقیناً انہوں نے باہر کوریڈور میں امامہ اور سلمہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی اور اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پائے تھے. امامہ یکدم چپ ہو گئی. بولو, کس سے کرنا چاہتی ہو؟ اب منہ بند کیوں ہو گیا ہے؟
آخر تم عزت سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ انہوں نے بلند آواز میں کہا، بابا شادی ایک بار ہوتی ہے اور وہ میں اپنی پسند سے کروں گی۔ وہ ہمت کر کے بولی، کل تک عزت تمہاری پسند تھا۔ ہاشم ابی نے دانت پیستے ہوئے، کل تھا اب نہیں ہے۔ کیوں اب کیوں نہیں ہے؟ امامہ کچھ کہے بغیر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بولو اب کیوں پسند نہیں ہے وہ تمہیں؟ ہاشم ابی نے بلند آواز میں پوچھا۔ بابا میں کسی مسلمان سے شادی کروں گی۔ ہاشم ابی کو لگا آسمان ان کے سر پر آن گرا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ میں کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ کمرے میں اگلے کئی منٹ تک مکمل خاموشی رہی۔ سلمیٰ کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا اور ہاشم ابی وہ ایک پتھر کی طرح مجسمے کی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کا منہ کھلا ہوا تھا اور وہ جیسے سانس لینا بھول گئے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہیں کبھی زندگی میں اپنی اولاد اور وہ بھی اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کے سامنے اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے 40 سال مکمل طور پر بھنور میں کی زد میں آ گئے تھے۔ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاشم ابی کے اندر اشتعال کی ایک لہر اٹھی تھی۔ بابا آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تم پاگل ہو گئی ہو، انہوں نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کچھ کہنے کی بجائے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ ہاشم ابی کی ذہنی کیفیت کو سمجھ سکتی تھی۔ اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری پرورش کی ہے۔ تم ہاشم ابی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا کہیں۔ صرف عزت سے شادی نہ کرنے کے لیے تم یہ سب کر رہی ہو، صرف اس لیے کہ تمہاری شادی اس آدمی سے کر دیں جس سے تم چاہتی ہو؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ تم بیوقوف سمجھتی ہو مجھے؟ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ آپ میری شادی کسی بھی آدمی سے کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس وہ آپ کی کمیونٹی سے نہ ہو۔ پھر آپ کم از کم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں کسی خاص آدمی کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ ہاشم ابی اس کی بات پر دانت پیسنے لگے۔ تمہیں جمعہ 8 دن کی پیداوار، تمہیں کیا پتا ہے؟ میں سب جانتی ہوں بابا، میری عمر 20 سال ہے، میں آپ کی انگلی پکڑ کر چلنے والی بچی نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ کے اس مذہب کی وجہ سے ہمارے خاندان پر بڑی برکات نازل کی گئی ہیں۔ وہ بڑے مستحکم اور ہموار انداز میں کہتی گئی، تم بخشش نہیں ہوگی تمہاری، تم۔ ہاشم ابی غصے سے ایک عالم میں انگلی اٹھا کر بولنے لگے۔ امامہ کو ان پر ترس آنے لگا۔ اسے دوزخ میں کھڑے ہو کر دوزخ سے ڈرانے والے شخص پر ترس آیا، اسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر پھرنے والے شخص پر ترس آیا، اسے مہر شدہ دل والے آدمی پر ترس آیا، اسے نفس زدہ آدمی پر ترس آیا، اسے گمراہی کی سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑے آدمی پر ترس آیا۔ تم گمراہی کے راستے پر چل پڑی ہو۔ چند کتابیں پڑھ کر تم۔ امامہ نے ان کی بات کاٹ دی۔ آپ اس بارے میں مجھ سے بحث نہیں کر سکیں گے، میں سب کچھ جانتی ہوں، تحقیق کر چکی ہوں، تصدیق کر چکی ہوں۔ آپ مجھے کیا بتائیں گے، کیا سمجھائیں گے؟ آپ نے اپنی مرضی کا راستہ چن لیا ہے، میں نے اپنی مرضی کا راستہ چن لیا ہے۔ آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ صحیح سمجھتے ہیں، میں وہ کر رہی ہوں جو میں صحیح سمجھتی ہوں۔ آپ کا عقیدہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، میرا عقیدہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ کیا اب یہ بہتر نہیں کہ آپ میرے اس فیصلے کو قبول کر لیں، جذباتی حماقت کی بجائے بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا جانے والا قدم سمجھ کر؟ اس نے بڑی رسانیت اور سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ ہاشم ابی کی ناراضی میں اور اضافہ ہوا۔ میں اپنی بیٹی کو مذہب بدلنے دوں تاکہ پوری کمیونٹی میرا بائیکاٹ کر دے، میں فٹ پاتھ پر آ جاؤں؟ نہیں امامہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارا اگر دماغ بھی خراب ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا دماغ بھی خراب ہو جائے۔ کوئی بھی مذہب اختیار کرو، مگر تمہاری شادی میں حضرت سے ہی کروں گا۔ تمہیں اسی کے گھر جانا ہوگا، اس کے گھر چلی جاؤ اور پھر وہاں جا کر طے کرنا کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ ہو سکتا ہے تمہیں عقل آ جائے۔ وہ غصے کے عالم میں کمرے سے نکل گئے۔ مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا تو میں پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا دبا دیتی۔ ہاشم ابی کے جاتے ہی سلمیٰ نے کھڑے ہوتے ہوئے دانت پیس کر کہا، تم نے ہماری عزت کا حق میں ملانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ امامہ کچھ کہنے کی بجائے خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ کچھ دیر اسی طرح بولتی رہی، پھر کمرے سے چلی گئی۔ انہیں اس کے کمرے سے گئے 1 گھنٹے ہی ہوا تھا کہ جب دروازے پر دستک دے کر اسجد اندر داخل ہوا۔ امامہ کو اس کے اس وقت وہاں آنے کی توقع نہیں تھی۔ اسجد کے چہرے پر پریشانی بہت نمایاں تھی۔ یقیناً اسے ہاشم ابی نے بلوایا تھا اور وہ اسے سب کچھ بتا چکے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے امامہ؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ تم کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ اسجد تمہیں اگر یہ بتا دیا
گیا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں تو پھر یہ بھی بتا دیا گیا ہوگا کہ میں کیوں کر رہی ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا کر رہی ہو۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اندازہ ہے۔ اس عمر میں انسان جذبات میں آ کر بہت غلط سے غلط فیصلے کر لیتا ہے۔ امامہ نے ترشی سے اس کی بات کاٹ دی۔ جذبات میں آ کر کوئی جذبات میں آ کر مذہب تبدیل کرتا ہے؟ کبھی نہیں۔ میں 4 سال سے اسلام آباد میں پڑھ رہی ہوں۔ 4 سال کم نہیں ہوتے۔ تم لوگوں کی باتوں میں آ گئی ہو۔ تم نہیں، میں کسی کی باتوں میں نہیں آئی۔ میں نے جس چیز کو غلط سمجھا اسے چھوڑ دیا اور بس۔ وہ کچھ دیر بے چارگی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکتے ہوئے اس نے کہا، ٹھیک ہے، ان سب باتوں کو چھوڑو۔ شادی پر کیوں اعتراض ہے تمہیں؟ تمہارے عقائد میں جو تبدیلی آئے وہ ایک طرف، کم از کم شادی تو ہونے دو۔ میری اور تمہاری شادی جائز نہیں۔ وہ اس کی بات پر ہکا بکا رہ گیا۔ کیا میں غیر مسلم ہوں؟ ہاں تم ہو، انکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ کہیں کسی نے واقعی تمہارا برین واش کر دیا ہے؟ اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر تم ایک ایسی لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ بہتر ہے تم کسی اور سے شادی کرو۔ اس نے ترکی بہ ترکی کہا، میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی زندگی برباد کر لو۔ وہ اس کی بات پر عجیب سے انداز میں ہنسی۔ زندگی برباد؟ کون سی زندگی؟ یہ زندگی جو میں تم جیسے لوگوں کے ساتھ گزار رہی ہوں، جنہوں نے پیسے کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا۔ Behave yourself۔ تم بات کرنے کے تمام مینرز بھول گئی ہو۔ کس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں تم نے سرے سے ہی فراموش کر دیا ہے۔ اسجد اسے ڈانٹنے لگا۔ میں ایسے کسی شخص کا احترام نہیں کر سکتی جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو۔ امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا، جس عمر میں تم ہو اس عمر میں ہر کوئی اس طرح کنفیوز ہو جاتا ہے جس طرح تم کنفیوز ہو رہی ہو۔ جب تم اس عمر سے نکلو گی تو تمہیں احساس ہوگا کہ ہم لوگ صحیح تھے یا غلط۔ اسد نے ایک بار اسے سمجھانے کی کوشش کی، اگر تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تب بھی تم لوگ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس طرح مجھے گھر میں قید کر کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر تم لوگوں کو اپنے مذہب کی صداقت پر اتنا یقین ہے تو مجھے اس گھر سے چلے جانے دو، حقیقت کو جانچنے دو۔ اگر کوئی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے پر تل جائے تو اسے اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، اور وہ بھی ایک لڑکی کو۔ امامہ تم اس مسئلے کی نزاکت اور اہمیت کو سمجھو، اپنی فیملی کا خیال کرو۔ تمہاری وجہ سے سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہے، میری وجہ سے کچھ بھی داؤ پر نہیں لگا، کچھ بھی نہیں۔ اور اگر کچھ داؤ پر لگا بھی ہے تو میں اس کی پرواہ کیوں کروں؟ میں تم لوگوں کے لیے دوزخ میں کیوں جلوں؟ صرف خاندان کے نام کی خاطر اپنا ایمان کیوں گنواؤں؟ نہیں عزیز، میں تم لوگوں کے ساتھ گمراہی کے ساتھ اس راستے پر نہیں چل سکتی۔ مجھے وہ کرنے دو جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے قطعی لہجے میں کہا، مجھ سے اگر تم نے زبردستی شادی کر بھی لی تو بھی تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں تمہاری بیوی نہیں بنوں گی، میں تم سے وفا نہیں کروں گی۔ مجھے جب بھی موقع ملے گا میں بھاگ جاؤں گی۔ تم آخر کتنے سال مجھے اس طرح قید کر کے رکھ سکو گے؟ کتنے سال مجھ پر پہرے بٹھاؤ گے؟ مجھے صرف چند لمحے چاہیے ہوں گے تمہارے گھر سے، تمہاری قید سے بھاگ جانے کے لیے، اور میں تمہارے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ تم ساری عمر انہیں دوبارہ دیکھ نہیں سکو گی۔ وہ اسے مستقبل کا نقشہ دکھا کر خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتی تو میں کبھی بھی امامہ ہاشم جیسی لڑکی سے شادی نہ کرتی۔ یہ سراسر خسارے کا سودا ہوگا، حماقت اور بے وقوفی کی انتہا ہوگی۔ تم اب بھی سوچ لو، اب بھی پیچھے ہٹ جو تمہارے سامنے تمہاری زندگی پڑی ہے۔ تم کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے پرسکون زندگی گزار سکتے ہو، کسی پریشانی، کسی بے سکونی کے بغیر، مگر میرے ساتھ نہیں۔ میں تمہارے لیے بدترین بیوی ثابت ہوں گی۔ تم اس سارے معاملے سے الگ ہو جاؤ، شادی سے انکار کر دو، انکل اعظم سے کہہ دو کہ تم اسے شادی کرنا نہیں چاہتے، یا کچھ عرصے کے لیے گھر سے غائب ہو جاؤ۔ جب تمام معاملات ختم ہو جائیں گے پھر آ جانا۔ تم مجھے اس طرح کے احمقانہ مشورے مت دو۔ میں کسی بھی قیمت پر تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا، کسی بھی قیمت پر۔ نہ میں تم انکار کروں گا، نہ اس معاملے سے الگ ہوں گا، نہ ہی گھر سے کہیں جاؤں گا۔ میں تم سے ہی شادی کروں گا امامہ۔ اب یہ ہمارے خاندان کی عزت اور ساکھ کا معاملہ ہے۔ یہ شادی نہ ہونے اور تمہارے گھر سے چلے جانے سے ہمارے پورے خاندان کو جتنا نقصان اٹھانا پڑے گا اس کا تمہیں بالکل اندازہ نہیں، ورنہ تم مجھے کبھی یہ مشورہ نہ دیتی۔ جہاں تک بری بیوی ثابت ہونے یا گھر سے بھاگ جانے کا تعلق ہے، یہ سب بات کا مسئلہ ہے۔ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، تم اس طرح کے ٹیمپرامنٹ کے مالک نہیں ہو کہ دوسروں کو بیجا پریشان کرتی رہو، اور وہ بھی مجھے جس سے تمہیں محبت ہے۔ اسد نے بڑے اطمینان سے کہا، تمہیں غلط فہمی ہے، مجھے کبھی بھی تم سے محبت نہیں رہی، کبھی بھی۔ میں ذہنی طور پر بھی تمہارا ساتھ اپنے تعلق کے رشتے کو اس وقت سے ذہن سے نکال چکی ہوں جب میں نے اپنا مذہب چھوڑا تھا۔ تو میری زندگی میں اب کہیں بھی نہیں ہو، کہیں بھی نہیں۔ اگر میں اپنے گھر والوں کے لیے مسائل کھڑے کر سکتی ہوں
تو کل تمہارے لیے کتنے مسائل کھڑے کروں گی. تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس غلط فہمی کو سے باہر آ جانا چاہیے. ہم دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. میں تم لوگوں کے خاندان کا حصہ کبھی نہیں بنوں گی. نہیں عزت، تمہارے اور میرے درمیان بہت فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ کہ میں تمہیں دیکھ تک نہیں سکتی، اور میں اس فاصلے کو کبھی ختم نہیں ہونے دوں گی. میں کبھی بھی تم سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گی. اسجد بدلتی ہوئی رنگت کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتا رہا. جزاک اللہ خیر.